آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی، شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ فرمایا غلطی سے ہو گیا، یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کو بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دے، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کر ہوا. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. سامعین گرامی، آپ نے یہ ویڈیو سنی، یہ مسلک بریلویت کے مشہور و معروف خطیب پیر اجمل قادری صاحب ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پر ان کے بیٹے حضرت ابو شامہ عبد الرحمن اوسط کے واقعے کو بیان فرما رہے تھے، اور حضرت یہ تاثر دے رہے تھے کہ فاروق اعظم کتنے بڑے عادل ہیں. سامعین محترم، خطابت ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھنے سے پہلے انسان کو بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ خطیب ہی وہ شخص ہے جو عوام الناس کے عقائد کی اصلاح کا سبب بنتا ہے. اسی طرح عوام الناس کے عقائد کی فساد اور بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے. سامعین محترم، روافض نے شروع سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطعون کرنے کی کوشش کی، اور ان سازشوں میں ایک سازش یہ واقعہ بھی ہے. اگر وہ ڈائریکٹ عوام کے سامنے یہ رکھتے کہ فاروق اعظم کا خاندان شرابی تھا، ان کے بیٹے شرابی تھے، مسلمانوں کے دلوں میں فاروق اعظم کی عظمت تھی، قبول نہ کرتے. انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ واقعہ گھڑا. اہل و سنت کے کتب کے اندر اس واقعے کو درج کیا. اہل و سنت خطباء نے اس کو بڑے شوق سے عدالت فاروقی پر بیان کیا. عوام الناس نے اس کو بڑے شوق سے قبول کیا، کیونکہ فاروق اعظم کا عدل تو مشہور ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. اس واقعے کے ذریعے حضرت فاروق اعظم کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے. واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، جس کے صفحہ نمبر 144 اور جلد نمبر 9 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں شرب اخی عبد الرحمن بن عمر وشرب معه ابو سروہ عقبۃ بن الحارث. حضرت عبد الرحمن بن عمر اور ابو سروہ یعنی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما نے نبیذ پی. وہما بمصر فی خلافت عمر، اس وقت یہ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں مصر میں تھے. فسکرا، تو یہ نشہ آلود ہو گئے، یعنی انہیں نشہ آ گئے. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، انطلق الی عمرو بن العاص وهو امیر مصر، اس وقت مصر کے گورنر عمرو بن عاص تھے، یہ ان کے پاس گئے. فقال طہرنا، ان کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں پاک کیجئے. انا قد سکرنا من شراب شربناہ، کہ ہم نبیذ پینے کی وجہ سے نشے میں ہو گئے. فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وذکر علی اخی انہ ذکر، میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھے نشہ آ گیا تھا. اب یہ ساری روایت بیان کرتے ہیں. آگے اس روایت بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر فرماتے ہیں فلما قدم علی عمر، جب حضرت عمر نے ان کو اپنے پاس بلوایا تو حضرت عمر کے پاس آئے. جلدہ، حضرت عمر نے ان کو دوبارہ کوڑے لگائے. وعاقبہ لمکانہ منہ، عوام الناس کے سامنے ان کو وہ کوڑے لگائے گئے. ثم ارسلہ، کوڑے لگانے کے بعد پھر چھوڑ دیا. فلبث شہرا صحیحا، تو حضرت عبد الرحمن بن عمر 1 ماہ تندرست رہے.
اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، نہ ہی قبر پر کوڑے برسانے کی کوئی روایت صحیح ہے۔ ثم اصابہ قدرہ، پھر انہیں کوئی تکلیف ہوئی ومات، تو وہ فوت ہو گئے۔ فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ، تو عوام الناس یہ گمان کرنے لگی انما مات من جلد عمر، کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کے کوڑوں کی وجہ سے وہ فوت ہوئے، وَلَمْ يَمُتْ من جلد عمر، حضرت عمر کے کوڑے لگانے کی وجہ سے وہ فوت نہیں ہوئے تھے۔ واقعہ صرف اتنا ہے، اس کے اندر نہ ہی دوران حد ان کے فوت ہونے کی بات ہے اور نہ ہی حضرت عمر کا ان کی قبر پر کوڑے برسانے کی بات ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے۔ اب انہوں نے جو واقعہ بیان کیا اس کی حقیقت محدثین اہل سنت نے کیا بیان کی ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے کتاب ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی الموضوعات، جس کے جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 269 پر یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ھذا حدیث موضوع وضعہ القصاص، کہ یہ حدیث موضوع ہے جس کو رافضیوں نے گھڑا ہے۔ اب واضح ہو گئی بات، تو لہٰذا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حرف کا سبب ہے، جھوٹا ہے، اسے عوام الناس میں بیان کرنے سے احتیاط کیا جائے۔